لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ازار نیچے کا اگر پہنیں گے تو عام طور پر جو پہننے کا طریقہ، پہلے ہم لوگ پھنس کر کے گر جاتے تھے، نہیں ڈنگ تھا پہننے کا، تو پاؤں پہنتے وقت پاؤں تھوڑا سا ایسے دور کریے۔ جب پاؤں دور کر لیں گے اور اس کے بعد ازار باندھیں گے، یہ ایسے باندھنا آپ کو تاکہ سامنے آپ کا پردہ زیادہ ہو۔ اب یہ آپ نے جب لپیٹا اس کو تو یہ جو گیپ ہے نہیں یہ زیادہ ہوگا، چلنے میں آرام رہے گا۔ آپ لوگ جو حج کریں گے اور جو سب سے زیادہ سب سے بہتر حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ پہلا کام آپ کو نیت کرنا ہے، اور نیت کے بعد کیا بولنا ہے آپ کو نیت کے لیے؟ اللہم لبیک عمرہ یا لبیک عمرہ، لپٹے ہوئے کپڑے نہیں۔ آپ مردوں کو سر نہیں ڈھکنا ہے کہ چلو مجھے اتنا بڑھیا عبادت کرے جاتے ہو اب ٹوپی نہ لگائے تو گڑبڑ ہو جائے گا، تو ٹوپی بھی نہیں لگانا ہے۔ تو یہاں سے اور یہاں تک یہ جو حصہ ہے نا، یہاں سے اور یہاں تک ایک خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یاد رہی، پہلی طواف کریں گے شروع میں جب پہنچیں گے پہلی بار طواف، یہ آپ نے جو چادر اوڑھی تھی نا، ایک سنت اس کی ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے عید الطبا۔ کیا بولتے ہیں؟ کندھے کا کھولنا۔ تو ایسے یہ دائنا ہاتھ ہے نا، تو دائنا ہاتھ کے سے نیچے بغل سے چادر لائیے گا اپنی اور بائیں کندھے پر اور جس کا عرفہ چھوٹ گیا اس کا حج غائب۔ یہ رکن ہے حج کا، اس کو یاد رکھیے گا۔ لیکن اصل سنت یہی ہے کہ آپ عرفہ سے سورج نکلنے کے بعد، اگر سورج نکلنے سے پہلے عرفہ کے میدان سے باہر قدم رکھ دیا آپ نے اور چلے آئے، ایک قربانی اور دینا، ایک تو حج تمتع والی قربانی اور ایک دم اور لگ جائے۔ تو اس لیے سورج نکلنے سے پہلے حدود عرفہ سے باہر نہ ہوئیے گا۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، خوش آمدید ہے لمبنی بلاگس میں۔ تو دوستو کیسے ہو آپ تمام حضرات، آپ تمام ناظرین کرام؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین تمام ناظرین کرام کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی اور صالح عمر عطا فرما۔ تو دوستو آئیے سنتے ہیں حج کے مسائل، نیپال کے معروف و مشہور خطیب فضیلت الشیخ جناب پرویز احمد ریاضی کی زبانی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ بہرحال آپ کو جو چیز لینی ہے تو دو احرام کے کپڑے آپ لے لیجیے، اور اس کو یہیں سے آپ کو لینا ہے۔ تو ایک اس میں سے موٹے لینے، ٹاولس ٹائپ کا جو ہوتا ہے جس کو ٹوال آپ لوگ بولتے ہیں، اس ٹائپ کا آپ لے لیجئے، کیونکہ اس کی ضرورت مزدلفہ میں پڑے گی۔ کھلے آسمان کے آپ کو نیچے سونا ہے، اور رات میں عموماً اس کی سردی ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی ہے، تو وہ موٹی چادریں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو وہاں آپ لوگ اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ چادریں لیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، آپ یہاں سے لے کر کے روانہ ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جب آپ کٹھمنڈو پہنچیں گے، تو جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے گا وہاں شاید کسی کا مزار بھی ہے۔ کشمیری مسجد میں عام طور پر وہاں ٹھہراتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ قبر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کا عزم کیا، بیچ میں کہاں پھنس جا رہے ہیں لوگ؟ ارے آپ تو اپنے رب کے اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں
جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، بیچ ہی میں لٹک جاتے ہیں۔ یہیں سے خرافات شروع۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حرم میں پہنچنے کے بعد بھی امام حرم کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے حضرات یہی سمجھا کے بھیجتے ہیں اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیے تو ہاتھ سے بیوی بھی گئی اور ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو بھائی اتنا نقصان کون اٹھائے گا؟ ایسا کوئی اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے کمرے ہی میں نماز پڑھو، وہی پڑھتے ہیں، 1,00,000 کا ثواب۔ یہاں اگر 1,00,000 نماز پڑھیں گے اور وہاں 1 پڑھیں گے، سارا گنوا کے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ سب مت کیجیے گا، وہاں پہنچیں للہ آپ جا رہے ہیں تو ایک تلبیہ آپ کو، ابھی کچھ دن باقی ہے نا، ایک تلبیہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ کتاب آپ کو آخر میں دی جائے گی، نہیں پتہ ہے، موبائل سارے گھروں میں ہے، اس میں تلبیہ آپ اب سنیں، آپ کی آپ کو پکا یاد ہو جائے۔ کون سی تلبیہ ہے؟ اب تو کسی حاجی صاحب نے یاد کر لیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے کہ آپ اپنی حاضری رب کے پاس لگا رہے ہیں نا، کہتے اللہ ہم حاضر ہوئے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے، اللہ ہم آ گئے تیری عبادت کے لیے۔ یہ تلبیہ ہے میرے بھائی، آپ حاضری لگواتے ہیں اللہ کے پاس جا کر، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ ہم حاضری لگا دیے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ تیرا کوئی ساجیدار نہیں، اور یہیں پہنچ کر کے ساجیدار قائم کر لیے، ہو گیا گڑبڑ نا؟ تو یہ تلبیہ یہ کہتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، اور حج دیوانگی کا نام ہے، پاگل پنجے سے ہو جا رہے ہو، نہ شیطان کوئی کھڑا ہے مارنا ہے، ساری جگہوں پہ جا رہے ہو، وہاں کوئی نہیں ملے گا آپ کو، صرف اس لیے جا رہے ہو کہ میرے نبی گئے ہیں، میرے نبی نے جانے کا حکم دیا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ٹھہرے ہیں، وہاں کنکریاں ماری ہیں، یہاں طواف کیا ہے، اس لیے آپ کرنے جا رہے ہو، جبکہ وہاں ہوتا کوئی ہے نہیں ہے۔ تو یہ حاضری آپ لگاتے ہو توحید کے لیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساری تعریفیں، ساری نعمتیں مولا تیری ہی طرف سے تو ہیں، تیرے ہی لیے تو ساری تعریفیں ہیں، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، نہ تیری عبادت میں، نہ تیری بندگی میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیری قدرت میں، نہ تیری تدبیر میں۔ یہ رٹ لگا کر کے آپ کو انٹری لینی ہے، یہ ویزا ہے آپ کا میرے بھائی۔ تو یاد کریں گے نا انشاءاللہ العزیز؟ تو ابھی سے اس کو آپ رٹنا شروع کر دیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ یاد کریں، یاد کریں، یہ ورد خاص ہے۔ تو جب آپ جہاز پر بیٹھ جائیں، اب مجھے ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی فلائٹ آپ کو پہلے مدینہ لے جائے گی یا آپ کو جدہ میں لے جائے گی، کہاں لے جائے گی مجھے نہیں پتہ ہے کہ آپ کی فلائٹ کا شیڈیول کیا ہے، لیکن اگر آپ کو پہلے مکہ لے جائے گی تو راستے ہی میں آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ تو یہیں آپ کو اگر فلائٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ ہے تو آپ یہیں پہن لیجئے گا احرام۔ اگر یہ کہتی ہے کہ آپ بیچ میں ہالٹ کریں گے، دبئی میں ہالٹ کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو جدہ اتاریں گے اور وہاں سے سیدھے مکہ لے کے جائیں گے، تب احرام آپ کو دبئی ایئرپورٹ پر پہن کر کے ہی جانا۔ اب اس کی سنت کیا ہے کہ آپ پہلے ہی سے جیسے آپ کا شیڈول پتہ چلے گا اس حساب سے، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے ورنہ میں کہتا کہ یہ کام کر کے آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں۔ تو بہرحال جیسے آپ کو پتہ چلے کیسی جائے گی فلائٹ، اس حساب سے آپ نہا دھو کر کے جائیے گا ایئرپورٹ پہ۔ آپ کو یہ سب سہولتیں بہت زیادہ میسر نہیں ملے گی، ہوتی ہیں لیکن سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے پہلے ہی سے آپ جب کٹھمنڈو میں ہوں تبھی سے آپ نہا دھو کر کے فٹ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد 2 چادریں آپ کے پاس ہونی چاہیے نا،
تو اس کو اوپر رکھیے گا. اگر ایسا لگے کہ فلائٹ جو ہے ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے کہ راستے میں رکے گی، تو احرام کے جو کپڑے ہیں وہ آپ اپنے ہاتھ میں جو بیگ رکھیے اس میں رکھ لیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سامان ادھر رہ جائے اور آپ ڈھونڈتے رہ جائیں کہ احرام کے کپڑے آپ کے کہاں ہیں. یہ تجربے کی بات ہے، اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے سامان زیادہ ہو گیا، فلائٹ چھوٹ گئی، سامان یہیں رہ گئے اور آپ ادھر پہنچے، اب ڈھونڈ رہے بیگ ہمارا نہیں ہے. تو آپ جو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا بیگ، اس کے اندر یہ چادریں رکھ لیے دو، اور دو اندر ڈال دیجیے، کوئی بات نہیں، بعد میں پہنچتا رہے گا، حج میں ضرورت پڑے گی اس کی. عمرے کے لیے آپ کو ایک بار باندھنا ہے احرام. اب یہ آپ نے جب لے لیا ہے تو آپ تو لنگی پہلے سے پہنتے چلے آئے ہیں، لیکن جس طرح احرام والی لنگی پہنی جاتی ہے اس طرح اس کو نہیں پہنا ہے آپ نے. اس کو ہم لوگ سکھائیں گے، گرچہ بہت زیادہ ماہر لنگی پہننے کے ہم نہیں ہیں، لیکن احرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی بار پہننے کا شرف ہو. یہ میری بیٹیوں کی دوپٹائیں ہیں، اوڑھنیاں ہیں، جس کو میں نے کہا کہ استعمال کر لیں، اور اس راستے میں استعمال کر لیں تو مولانا ان کو بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا. نہیں، یہ تعلیم کے لیے یہ ان کی شان تھی جو استعمال کر لی گئی، تو یہ استعمال ہم نے کر لیا ہے اسے. تو آپ اچھا پہننا کیسے اگر آپ کو پہننا ہے؟ اچھا یہ جو چادریں آپ لیں گے، احرام اصل یہ نہیں ہے، یہ احرام کے کپڑے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ احرام ہے. یہ احرام کیا ہے؟ جب آپ نیت کریں گے کسی بھی نسک کے اندر، عمرہ کی نیت کیا تب آپ احرام کی حالت میں ہوئے، صرف پہن لینے سے احرام کی حالت میں نہیں ہوئے ہیں. تو آپ یہیں پہن لیے ہیں تو نیت یہی نہیں کر لینی ہے. تو جہاں وہ آپ کا اعلان آئے گا، فلائٹ میں بتایا جاتا ہے، نہ پتہ چلے تو پہلے ہی وقت سے کر لیں، تاکہ احتیاطاً کہیں ضرور کہ مکہ پہنچ جائیں، جدہ پہنچ جائیں اور میقات کراس ہو جائے. تو آپ اگر پہنیں اس کو، ازار نیچے کا اگر پہنیں گے تو عام طور پر جو پہننے کا طریقہ، پہلے ہم لوگ پھنس کر کے گر جاتے تھے، نہیں ڈنگ تھا پہننے کا. تو پاؤں پہنتے وقت پاؤں تھوڑا سا ایسے دور کریے. جب پاؤں دور کر لیں گے اور اس کے بعد ازار باندھیں گے، یہ ایسے باندھنا آپ کو تاکہ سامنے آپ کا پردہ زیادہ ہو. اب یہ آپ نے جب لپیٹا اس کو تو یہ جو گیپ ہے نہیں، یہ زیادہ ہوگا، چلنے میں آرام رہے گا. اور اگر ٹاول کی طرح سے یوں آپ نے ایسے لپیٹ لیا ہے تو یہ پھندا چھوٹا ہوگا، تو بھیڑ میں کہیں آپ نے پاؤں تیزی سے بڑھا دیا تو پتہ لگا کہ سر زمین پہ ہے، پاؤں اوپر ہو گئے اور اس بھیڑ میں گر گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا. زمین بھی پکی ہے، کہیں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، کمزور ہیں. تو یہ طریقہ ہے پہننے کا، یہ تجربہ بتاتا ہے نا. ایک آدھ مرتبہ ہم لوگ تو پھنسے ہیں اس طرح سے. تو طریقہ کیا رہے گا کہ پاؤں پھیلا کر کے تب اسے لپیٹیے گا، تاکہ نیچے جگہ آپ کے پاؤں کو پھیلانے کی جگہ بچ جائے. رکھنے سے اوپر آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے یوں اس کو جیسے پاؤں چوڑا کر کے آپ نے پہن لیا، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے لپیٹ کر کے، یہ پتلا ہے تو بہت زیادہ بنا نہیں ملتا، تو اس کو آپ نے ایسے برابر کیا اور خوب اچھے سے ٹائٹ، اور اس کے بعد ایک بیلٹ ملتا ہے، وہ بیلٹ لگائیے گا. ایک جھولا آپ کو حج کی طرف سے دیا جائے گا، اس کے اندر اپنے خزانے کچھ بچا کے رکھیے اور ہمیشہ اس کو اندر ڈال کے رکھیے گا، ہے نا، اندر ڈال کر کے رکھیے گا. یہ نہیں کہیے گا کہ مولوی صاحب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے کتنے ساتھیوں کے جیب کٹے ہیں طواف کے درمیان. تو اس لیے اس کی حفاظت کیجیے گا. پتہ نہیں وہاں کوئی آپ کا مل پائے نہ مل پائے، آپ کے اپنے کاغذات ہیں اس کے اندر، تو اسے کپڑے کے اندر ڈال لیا کریں، اندر ڈال لیا کریں. تو حفاظت کیجیے گا. سامنے اس کو رکھیں، طواف کرتے وقت اس کو سامنے ہاتھ اس پہ رکھے رہیے گا تو نہیں جائے گا. اب یہ نیچے آپ نے پہن لیا اور ایک چادر آپ کو اوپر رکھنی ہے. تو چادر یہاں ہی سے عام طور پر لوگ کندھا کھول کھال کر کے ٹھاک سے رکھتے، نہیں، یہ چادر یہاں اگر ہی پہن لیں تو ایسے اوڑھ لیجیے چادر کی طرح سے جیسے گھر میں ہے. اب اس کے بعد اگر پہن لیے ہیں تو جا رہے ہیں. اب میقات پہ اگر آپ پہنچ گئے ہیں، چونکہ جو اصل میقات ہے وہاں سے تو آپ کا گزر کم ہی ہوگا. مدینہ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو وہاں اگر اس کی دیدار کا شرف ملے گا تو میقات ضرور دیکھ لیں گے آپ لوگ، کیونکہ مدینے سے بہت قریب ہے. اور وہاں سے اگر آپ کی فلائٹ مدینہ ہوئی تب آپ جا کر کے وہیں احرام باندھیں گے، وہیں پر احرام باندھیں گے اور وہاں سے پھر عمرے کے لیے نکلیں گے. اور اگر جدہ گئے تب تو آسمان ہی میں آپ کا میقات پڑے گا اوپر سے، اور وہیں سے آپ کو تلبیہ پکارنا ہے.
اب آپ کو جب اعلان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اب قریب ہے میقات، تو کیا بولنا ہے وہاں جا کر کے؟ عمرے کی، کیونکہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک حج ہے حج افراد سے شروع کرتے ہیں، حج افراد، اور دوسرا ہے حج قران، اور تیسرا ہے حج تمتع۔ تو ایک حج افراد کہ یہیں سے آپ کیا نیت کر لیا؟ صرف حج کریں گے۔ تو جب سے آپ نے نیت کر لی ہے تب سے آپ کو ایسے چادرے میں رہنا پڑے گا جب تک کہ آپ حج سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ چیز آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، نہ آپ کر سکیں گے اتنا دن۔ اور دوسرا ہے حج قران، جو حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہم لبیک عمرۃ وحجا معا، اس طرح سے کہہ کر کے لیتے ہیں، یا نہیں آتا ہے تو کہہ دیں گے اللہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت میں فرق ہے۔ عمرہ حج کے اس میں سے شامل ہو جاتا ہے، اس میں قربانی نہیں ہے، اس میں قربانی ہے، جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ جاتی ہے۔ آپ لوگ جو حج کریں گے، اور جو سب سے زیادہ سب سے بہتر حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ حج کیا تھا، حج قران کیا تھا اللہ کے نبی نے، لیکن کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوگا، تو اس وقت وہ احکامات نہیں آئے تھے، تو کہا اگر پتہ ہوتا تو ہم جانور لے کر کے مدینہ سے نہیں نکلتے، ہم بھی حج تمتع کرتے، پہلے عمرہ کرتے، اس کے بعد احرام سے فارغ ہو جاتے، اور اس کے بعد 8ویں تاریخ کو ہم بھی پھر سے حج کی نیت کرتے، اور اتنے دنوں تک احرام کے کپڑوں میں، احرام کی حالت میں نہیں رہتے۔ تو سب سے بہتر، کیونکہ اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی، گرچہ کیا یہ، لیکن خواہش ظاہر کی کس کی؟ حج تمتع کی۔ اور حج تمتع کیا ہے؟ کہ عمرہ الگ کرو اور حج الگ کرو۔ سادہ لفظ میں یہ سمجھ لیں کہ حج الگ اور عمرہ الگ۔ تو یہاں سے آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے عمرہ کریں گے۔ اب آپ میقات پہ پہنچے ہیں تو اب عمرے کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ کیا بولیں گے عمرے کے لیے؟ اللہم لبیک عمرہ، بولے سب۔ حج صحابہ لوگ، آپ لوگ بھی بولیں اللہم لبیک عمرہ، اس لیے کہ یہی نیت کرنی ہے، تو یاد ہونے چاہیے یہ اللہم لبیک عمرہ۔ یہ اصل میں نیت نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی نیت ہے نا، نیت ادھر ہے۔ نیت کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں جو گھر سے آپ نکل چکے ہو نا، یہی تو نیت ہے۔ وہاں پہنچ کر کے پھر آپ کی نیت تجدید ہو جاتی ہے۔ جب آپ میقات پہ پہنچتے ہو تو نیت، تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو اندر ہے کہ عمرہ، اور اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ اب ہم اس کے اندر آ گئے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ توضیح کی ہے کہ دل کے ارادے کا نام اصل ہے، اور وہ اشعار ہے، بتانا ہے کہ ہم اب حج کے عمرے کے اندر یا حج کے اندر آ گئے ہیں۔ تو کیا بولنا ہے؟ اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرہ۔ آپ نے عمرے کی نیت اب کر لی، یہ پہلا کام ہے عمرے کا۔ اب جب عمرہ آپ کرنے لگے، اب آپ عمرہ جب کرنے لگے تو پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ نیت ہے نا، پہلا کام نیت ہے۔ پہنچ گئے وہاں تو نیت کرنا ہے۔ اب آپ نے بھی سنت پڑھنا، اگر مدینے سے جائیں گے تب تو چلے آئے گا مسئلہ، لیکن احرام کی کوئی سنت نہیں ہوتی ہے۔ اگر نماز کا وقت ہے تو آپ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیجئے احرام نیت کرنے کے بعد۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو احرام کی کوئی سنت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب گئے تو نماز کا وقت تھا، آپ نے احرام نیت کیا اور نماز پڑھی اور صحابہ کو لے کر کے آگے بڑھ گئے۔ تو اس طرح پہلا کام آپ کو نیت کرنا ہے، اور نیت کے بعد کیا بولنا ہے آپ کو نیت کے لیے؟ اللہم لبیک عمرہ، یا لبیک عمرہ۔ لبیک دو کلمہ یاد رہے گا نا، لبیک حجی لوگ یاد رہے گا نا، لبیک عمرہ۔ اور جب کل بھول جانا تو کہنا اللہ تعالیٰ عمرہ لیا ہے نا۔ تو یہ نیت ہو گئی آپ کی۔ اب یہاں نیت آپ نے کر لی
تب بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں وہ آپ پر حرام ہو جائیں گی، جس کو محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو خوشبو نہیں لگانا ہے، سر نہیں ڈھکنا ہے، ایسی 2 چادروں میں رہنا ہے، اور عورتوں کے لیے کوئی احرام کا کپڑا کوئی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر عام طور پر کہتے ہیں کہ احرام کے لیے ہمارے لیے لاؤ سفید والا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا اپنا نارمل کپڑا ہی، اسی میں آپ کو نیت کر لینی ہے، جو آپ پہنتی ہیں عام دنوں میں اسی کپڑے میں نیت آپ کر لیں گی۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ اب حجین ہو گئی تو اب بیوہ کی طرح سے اب سفید کپڑا پہن کر کے جیسے ہندو گھومتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اپنے نارمل کپڑے میں رہیں گی۔ مرد حضرات کے لیے یہ سنت ہے کہ سفید ہو، سفید ہو، 2 چادریں ہوں، اور یہ آپ کو موت کی یاد دلا دے گی، خاص کر کے جب عرفات میں پہنچیں گے تب انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو نیت کر لیا تو آپ کو اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے، کرتا پاجامہ مردوں کے لیے، کرتا پاجامہ، انڈر ویئر، بنیان، یہ سب نکال دینا۔ کیا آپ کے جسم پہ رہے گا؟ صرف 2 چادریں، ایک تہبند اور دوسرے اوپر چادر، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں رہے گا آپ کے اوپر۔ اور تیسرا آپ کا وہی ازار رہے گا، وہ جو باندھتے ہیں کیا حزام، بیلٹ رہے گا بس، اور باقی اپنے اوپر لٹکا سکتے ہیں، وہ جو جھولا آپ کا رہے گا، بیگ رہے گا، اسے لگا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنے پاس میں۔ اور عورتوں کے لیے کوئی لباس کا کپڑا نہیں، اب سلے ہوئے کپڑے نہیں۔ آپ مردوں کو سر نہیں ڈھکنا ہے کہ چلو مجھے اتنا بڑھیا عبادت کرے جاتے ہو، اب ٹوپی نہ لگائے تو گڑبڑ ہو جائے گا، تو ٹوپی بھی نہیں لگانا ہے، امامہ بھی نہیں باندھنا ہے، سر پہ کوئی چیز نہیں رکھنا، نہ سلا کپڑا نہ سر ڈھکنا ہے۔ اور اسی طرح سے موزے وغیرہ بھی نہیں پہنیں گے، جوتے پہنیے، چپل پہنے، ٹکنے سے اوپر والا کچھ نہ پہنے، جو ٹکنے سے نیچے ہو جوتے چپل وہی سب آپ استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح سے خوشبو نہیں لگائیں گے، شکار نہیں کریں گے۔ مکے میں پہنچ کر کے جو مکے کے حدود کے اندر ہیں احرام کی حالت میں، وہاں کی چیزیں توڑیں گے نہیں، وہ جو اپنے سے پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کاٹیں گے نہیں نکالیں گے۔ شادی بیاہ کا بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر، نہ خطبہ ہو سکتا ہے، یہ ساری ممنوعات ہیں۔ اور بہت احرام کی حالت میں میاں بیوی کے آپسی تعلقات وغیرہ، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں، وہ اویلیبل بھی نہیں ہیں، لیکن علم کے لیے میں نے جلدی میں کہہ دیا اس کو۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچائیے احرام کی حالت میں۔ اور میقات سے جہاں آپ نے نیت کی ہے وہاں سے لے کر کے آپ کو تلبیہ پڑھتے جانا ہے، کہاں تک؟ جب تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ نہیں پہنچ جاتے، تلبیہ پڑھتے رہیے۔ یہ نہیں کہ اب لگ گئے تو ایک دم سے گلا ولا پھٹ گیا، رک ہی نہیں رہے ہیں، آرام آرام سے۔ عورتیں دھیمی آواز سے، مرد حضرات زور زور سے بلند آواز سے تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ یہی تلبیہ جو بتایا شروع میں، کون سا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے رہے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، آپ کو آپ کے ہوٹلوں میں پہلے پہنچایا جائے گا، وہاں اپنے سامان رکھا، اس کے بعد آپ کو نکل جانا ہے طواف کرنے کے لیے۔ وہاں سے کس کام کے لیے نکلنا ہے؟ طواف کرنے کے لیے۔ اب خانہ کعبہ میں آپ پہنچے، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سنت کیا ہے کہ آپ وہاں پہنچے تو جس طرح سے اس میں آتے ہیں دعا پڑھتے ہیں نا مسجد میں، وہاں بھی دعا پڑھ کر کے دایاں پاؤں آپ رکھیں، دعا پڑھ کر کے آپ خانہ کعبہ کے اندر انٹری کریں۔ اور جاتے ہی اگر نماز کا کوئی وقت نہیں ہے تو دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ مین کام ہے، یاد رکھیے گا، یہ گڑبڑ مت کیجیے گا، نہیں دوسرا خیر۔ تو نیت کر لیا، خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، دوسرا کام کیا کرنا آپ کو؟ طواف کرنا ہے۔ اب طواف کی کچھ سنتیں جان لیجیے۔ طواف کرنا ہے تو روم ہی سے وضو کر کے جائیے گا، نئے رہیں گے، سوچیں گے چلو حرم میں کر لیں گے، کہیں وضو کو ٹوٹی ووٹی دکھائی نہ دی تو گھوم رہے ہیں، اب چلو کچھ ساتھی کو سارے گھما رہے ہیں، اور کہیں ساتھ چھوٹ گیا تب بھی مسئلہ ہے۔ نئے پہنچے ہیں، پھر کہاں روم تھا کہاں ہوٹل تھا، ساری چیزیں غائب آپ سے ہو گئیں، اس لیے روم ہی سے وضو کر کے پکا وضو آپ نکلیے گا وہاں، اور کم تھوڑا سا پانی پیجیے گا تاکہ بہت وضو آپ کا نہ ٹوٹے اور باقی رہے۔ طواف پہ آپ پہنچ گئے، صحن کے اندر پہنچے، کہاں سے شروع کرنا ہے طواف؟ طواف خانہ کعبہ میں کہاں سے شروع کریں گے؟ جہاں سے گھسو شروع،
ہر قریب میں جائے نماز نہ خانے کعبہ، یہ خانے کعبہ ہے نا، اس کے کئی ایک کھمبے ہیں، تو ایک یا کئی ایک کونے بنے ہوئے ہیں، تو ایک کونے کے اندر حجر اسود نصب ہے، حجر اسود نصب ہے، کالا پتھر جس کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، وہاں سے آپ کے طواف کی ابتدا ہوگی، وہاں سے آپ کے طواف کی شروعات ہوگی، اور اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے رائٹ میں دیکھیں گے، اس بار تو خانے کعبہ کو اپنے بایاں آپ نے کیا، اور اس کے بعد رائٹ میں دیکھیں گے تو ہرے رنگ کا بلب یا ٹیوب لائٹ جل رہا ہوگا، اور وہیں سے نشانی لگا لیجیے وہ کون وہاں ہے، اس لیے کہ اس کونے سے پہلے رکن یمانی ہے، یہاں بھی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہیں سے نہیں کریں گے کہ لگ رہا یہی ہے، بلکہ حجر اسود سے آپ کو ابتدا کرنی ہے، اور اس کی علامت یہی ہے کہ اس کے سیدھائی پر ایسے دیکھیں گے تو گرین رنگ کی ہرے رنگ کا بلب یا ٹیوب لائٹ، اس لیے کہ اس وقت کیا کرنی ہے مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے، اس وقت جو ہے وہ ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی تھی گرین رنگ کی، ہرے رنگ کی، آپ نے دیکھا تو سمجھ جائیں کہ وہی ہے خانے کعبہ، اور اس کے بعد یہی گیٹ لگا ہوا ہے، خانے کعبہ کا یہی گیٹ ہے، اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور یہی خاص کر کے کافی بھیڑ ہوگی، تو بزرگ حضرات ذرا دھیان دیجیے گا، اپنا سینہ ونا مضبوط کر لیجیے گا یہاں جا کر کے، کیونکہ یہاں کافی دھکا مکی ہوگی، تو تھوڑا سا آپ دور سے کر لیجئے تاکہ آپ دھکے سے بچ جائیں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں یہ جگہ بہت تنگ ہے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ تنگ ہے، تقریباً 3-4 میٹر کا ہوگا، تو اس سے سارے لوگ قریب ہو کر کے جانا چاہتے ہیں کہ جلدی سے نکل جائیں، تو اس لیے یہاں بھیڑ اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں رک کر کے آپ کو بولنا رہتا ہے، اچھا طواف کی ابتدا کرنی ہے تو کیا ہے سنت، آپ باوضو ہیں، اور اب آپ کو سنت تو یہ ہے کہ اسے بوسہ دیں، بوسہ نہیں، بوسہ مطلب اپنے منہ سے چوم لیں، نہیں چوم سکتے تو ہاتھ سے چھو لیں، اور نہیں چھو سکتے تو کوئی ڈنڈی ونڈی ہو تو اس سے، ڈنڈی لے جانے نہیں دیں گے تو اس لیے کینسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی کہ لے کر کے جاتے تھے، لیکن آج آپ کو ڈنڈا ونڈا لے کر کے خانہ کعبہ کے اندر جانے نہیں دیں گے، تو یہ چیز کینسل ہی مار دیجیے، نہیں جائیں گے، تو آپ کے لیے بچا کیا آپشن، اشارہ، کیا بچا آپشن، اشارہ بچا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ اشارہ کیجیے گا ایسے دائیں ہاتھ سے، اور کیا بولیں گے، بسم اللہ اللہ، پہلی بار جب بسم اللہ اللہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے آپ کا طواف آپ شروع ہو گیا حجر اسود سے، اب چلتے ہیں دعا کریں بیچ میں، ادھر ادھر تاکہ مت، ہے نا، عورتیں جب احرام کی حالت میں ہوں گی تو کیا نہیں کریں گی، چہرہ اور ہتھیلی نہیں ڈھکیں گی، چہرہ اور ہتھیلی احرام کی حالت میں عورتیں نہیں ڈھکیں گی، مگر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب طواف کرتے اور مردوں کا سامنا ہو جاتا تو ہم لوگ اپنے دوپٹوں کو چہرے پہ ڈال لیا کرتی تھی، اور آج ایک لمحے کے لیے مطاف خالی نہیں پائیں گی حج کے موسم میں، تو اس لیے ہر وقت آپ کا چہرہ دوپٹے سے گھونگھٹ بنائے رکھنا ہے، آپ کو اپنے چہرے سے اوڑھنی کو ایسے کھینچ لیا کریں، گھونگھٹ بن جائے گا، چہرہ کوئی نہیں دیکھے گا، ادھر تو دیکھنا نہیں، سارے لوگ نیچے دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، تو اس طرح سے آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیا کریں، اور اس کے بعد جو ہے طواف آپ نے شروع کر دیا، یہاں سے چلنا شروع کیا تو دعا اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مجھے بھی یاد رکھیے گا، شیخ کو بھی، ناظم صاحب اور یہاں کے ارکان کو، جامعہ فیض الاسلام کے سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا جن لوگوں نے آپ کے لیے انتظام کیا، رکھیں گے نا انشاءاللہ یاد دعا میں، اتنا ہم لوگ چلا رہے ہیں تو کچھ تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا ہم لوگوں کو خاص دعاؤں میں نام لے کر کے، پرویز کا نام لے کر کے، میرے والدین بیمار ہیں ان کے لیے، میری والدہ خاص کر کے بیمار رہتی ہیں ان کے لیے دعائیں کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو سن لے گا، یاد رکھیے گا۔ تو طواف شروع کیا آپ نے، چل رہے ہیں، دعا کرتے 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 سے آ رہے ہیں، گھوم کر کے اس کونے پہ پہنچیں گے، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے دیوانے پکڑے ہیں، کوئی سوت نوچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں پا رہا ہے تو رومال اٹھایا ایسے مارتے ہیں، تو یہ سب کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول طواف کرتے تھے
اور دعائیں کرتے تھے، دعاؤں میں مست ہے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے تھے. تو جو دعا آپ کو یاد ہو، یعنی کہ پہلے چکر کی ہے دعا، دوسرے کی دعا، جو دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا آپ کریں، اپنی زبان میں مانگیں. ایک خاص دعا نبی نے یہاں سے لے کر کے حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے نا، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. کون سا؟ رکن یمانی. تو اگر یہاں پہنچے ہیں، چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، اور نہیں چھو سکتے تو دھکا مکی کر کے نہیں جانا ہے. آپ دور ہی سے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، اس پہ اشارہ نہیں کرنا ہے، اشارہ ادھر ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے اشارہ کرتے تو دیکھی دیکھا مت مار دینا. یہاں اشارہ نہیں کرنا ہے، اشارہ یہاں پر نہیں کرنا. چھو دیے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا استلام کرنا، اس کا تقبیل استلام سب کچھ ہے. تو یہاں سے اور یہاں تک یہ جو حصہ ہے نا، یہاں سے اور یہاں تک ایک خاص دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. تو یہ دعا آپ کو یاد کر لیجیے. یہاں خاص کر کے پڑھیے گا، رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک. اس کے بعد پھر وہاں پہنچے تو اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کر کے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا چکر شروع. تو یہاں سے چلے تھے، یہاں پہنچے گے، ایک چکر مکمل، پھر دوسرا چکر. تو اس طرح سے 7واں چکر آپ کا یہاں پر ختم ہوگا. اور اس طرح سے دعاؤں میں مست. ایک سنت یہاں رہ گئی ہے بھائی صاحب، یاد آئی؟ ایک سنت یہ رہ گئی ہے. جب پہلی طواف کریں گے شروع میں، جب پہنچیں گے پہلی بار طواف، یہ آپ نے جو چادر اوڑھی تھی نا، ایک سنت اس کی ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے یہ رتبہ. کیا بولتے ہیں؟ کندھے کا کھولنا. تو ایسے یہ دائنا ہاتھ ہے نا، تو دائنا ہاتھ کے ایسے نیچے بغل سے چادر لائیے گا اپنی، اور بائیں کندھے پر اور یہ دائنا کندھا ایسے دیکھیں. میرا کھل گیا نا، دیکھ رہے ہیں سر؟ عورتوں کو تو کچھ نہیں کرنا ہے یہ، لیکن مردوں کو یہ کرنا ہے. داہنے کندھے سے دیکھیں، یہ ایسے ہی رہے گا، چادر ایسے ہے سیدھے آپ کی. تو آپ نے اس کو ہٹایا، نیچے کیا، ہاتھ کے نیچے کیا، اور کندھے سے نیچے دوسرے بائیں کندھے پر پھینک لیا. آپ یہاں بکسوئی اکسوئی کیا بولتے ہیں اس کو؟ پن. ہاں پن آپ یہاں لگا لیجیے. اگر بھیڑ میں پھسکنے کا ڈر ہو تو یہاں پن لگا لیجیے تاکہ نہ جائے اور آپ کا یہ کندھا کھلا رہے. اس حال میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. یہ سنت ہے طواف کی. لیکن اگر کوئی بھول کر کے رہ گیا تو انشاءاللہ العزیز کوئی گناہ نہیں ہوگا، سنت چھوٹے گی. تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ رتبہ. یہی طریقہ ہے. ایسے پیچھے سے ڈالیے گا اور داہنے کندھے کے سامنے سے بائیں طرف بائیں کندھے پر ڈال لیجیے گا، اور یہ حصہ آپ کا کھلا رہے گا. طواف کے درمیان جب 7 چکر پورا ہو جائے، سنت تو یہ ہے کہ واپسی پر آ کر کے حجر اسود کو بوسہ دیں. لیکن حج کے موسم میں کہاں کس کو یہ مہلت مل پاتی ہے، اور اس بھیڑ کی وجہ سے کوئی نہیں کر پاتا. اب آپ یہاں سے فارغ ہوئے تو یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو جو جگہ آپ کو ملے گی وہ جگہ، یہاں سے جب آپ طواف سے فارغ ہوں گے، یہاں سے نکلے تو آپ 7ویں چکر میں، یاد کیجیے گا یہ 7واں جب چکر آپ کا ہوگا تو 6ٹھے ہی چکر میں آپ دور ہونے کی کوشش کیجیے گا، تب نکل پائیں گے. اگر آپ اندر 7 پورا کریں گے تو 3 چکر آپ کے زیادہ لگ جائیں گے اور نکل نہیں پائیں گے تب تک. تو اس لیے 6ٹھے ہی چکر میں یہ علاقہ جو ہے نہیں، رکن یمانی سے پہلے کا یہ جو علاقہ رہتا ہے اس میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے. تو یہیں آپ تھوڑا سا دور ہو لیجیے اور تاکہ نکلنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. اس کے بعد یہاں اشارے پر آپ نکل کر کے، موقع تو نہیں ہے کہ بوسہ دیں اور اس کے بعد جائیں، تو یہاں جگہوں پر، یہاں اس جگہ پر آپ کو 2 رکعت سنت کی جگہ ملے گی. عام طور پر گھیر دیا جاتا ہے، تو وہاں اگر جگہ مل گئی تو 2 رکعت آپ کو کیا کرنی ہے؟ طواف کی سنتیں پڑھنی ہے. اور پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد. اور اس کے بعد بیٹھ جائیں. کھانے کعبہ آپ کے سامنے ہو، آپ کا پروردگار ہو اور آپ کی حاجتیں ہوں، وہاں مانگنے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا. کھانے کعبہ کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے رو لیں، تھوڑا سا مانگ لیں اپنی ضرورت، اپنی حاجتیں مانگ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا پہلے کریں کہ اللہ یہ ابھی تیری بندگی کر کے نکلے ہیں طواف سے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما لے. تو اللہ تعالیٰ سے رو لیں تھوڑی سی،
اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھیں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے. ہاں پہلے 3 چکر میں رمل ہے. ہاں رمل ایک سنت ہے جو میرے خیال سے حج کے موسم میں نہیں رہ جائے گی. رمل یہ ہے کہ جب شروع میں 3 چکر کریں گے تو تیز چلنے کی. ہاں مسجدیں جب لوگ ہجرت کر کے آئے اور مدینہ سے دوبارہ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے, حج کرنے کے لیے گئے, عمرہ کے لیے گئے لوگ, تو جو کفار مکہ تھے وہ کتنے کمزور ہو گئے. تو اس موقع پر ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جب چلیں تو آپ کے کندھوں پر یہ سب پہلوان چال چلتا نہیں, رنگ کے اندر گولے میں کیسے چلتا ہے, تھوڑا چلتا ہے نہیں کہ لگتا ہے کہ پاورفل ہے. تو کہا ایسی چال چلو کہ لگے کہ آپ کے جسم میں طاقت ہے, اس کو رمل کہتا ہے. آپ کی رفتار تھوڑی تیز ہو, اس طرح سے دوڑنا نہیں ہے, رفتار تھوڑی تیز ہو, اس طرح سے آپ کو چلنا ہے. لیکن یہ سنت ادا نہیں ہو پاتی, اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ نہیں. یہ پہلے کے 3 چکروں میں یہ سنت رمل کی ہوتی ہے, لیکن یہ عام طور پر نہیں چل سکتا ہے. عام طور بیچ میں عمرہ کرنے جائیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی, لیکن حج میں تو ایسے نہیں چل ملتا ہے خاص کر کے. دوبارہ اگر موقع ملے تو پہلے کے 3 چکر میں شروع کے یہ کام کر لیجیے, نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں پہ ثواب عطا فرما دیں گے. اب یہاں سے آپ نے سنت سے فارغ ہوئے, زمزم کے جو ہے باٹلس رکھے ہوئے ہیں, آپ پیٹ بھر کے پانی پی لیجئے, ذرا سیراب ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے, اور جو بیماری ہے وہ بھی اس بیماری سے شفا کے لیے, اور غذا کا سامان ہے غذا کے لیے, جس نیت سے پئیں گے زمزم کا پانی اس میں کام کر جائے گا. تو اس کے لیے آپ یہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کر کے پیجئے. اس روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی ہے, سب سے بہترین پانی ہے, جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو, یہ کام جتنا ہو سکے اور نارمل پیے. ٹھنڈا پانی بھی رکھتا ہے تاکہ زکام وغیرہ, ویسے موسم کی چینجنگ کی وجہ سے یہاں 35 ڈگری سے 60 ڈگری اور 55 ڈگری کی گرمی میں جائیں گے تو ویسے ہی زکام تو ٹھنڈا پانی تھوڑا کم پیجیے گا. اور یہاں سے پھر نکلیں تو مسعی کی طرف, وہاں جگہ بنی ہوئی ہوتی, لکھا ہوا ہوتا ہے گیٹ ہے, اور وہاں پر مسعی کا گیٹ عیسائی کی طرف آپ جا رہے ہیں, ڈائریکشن سب بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں آپ جائیں. کئی منزلیں ہیں, نیچے وہی دھری ہے, بیسمنٹ ہے, اس میں صحیح کریں, فرسٹ لیول پر کریں, دوسرے پر کریں. اصل جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھیں, اللہ کے نبی جہاں چلے ہوئے تھے, اس پہ موقع ملتا ہے. اب وہاں جا کر کے آپ کو کہاں جانے کا موقع ملتا ہے وہ سچویشن طے کرے گا. آپ چاہ کر کے بھی کہاں جانا ہے نہیں جا سکتے ہیں, کہاں بھر گئی ہے جگہ اور کہاں خالی ہے, جہاں خالی ہے وہاں آپ کو ڈائریکشن دے دیا جائے گا, آٹومیٹک ادھر پہنچ جائیں گے. آپ چاہے بھی کہ ہم فلاں جگہ پہ کریں گے, نہیں کر سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے اتنے انتظامات ہوتے ہیں, اور اتنے بہترین انتظامات ہوتے ہیں کہ پولیس بھی ہے لیکن دعائیں آپ کو دے رہی ہے. حاجی صاحب پیار سے, ادھر تو کوئی چھوٹا سا میلہ ہو جائے تو لاٹھی سے ہم لوگ سیدھے ہوتے ہیں ادھر, لیکن وہاں اللہ ویسے لاکھوں کی تعداد ہے, باتوں سے سیدھے رہتے, دعاؤں سے سیدھے رہتے ہیں. سارے لوگ چلتے رہتے ہیں. وہاں جب آپ پہنچ جائیں تو صفا پہ پہلے جائیے گا, اور صفا پہاڑی جیسے اس طرف ہے تو لمبے میں ہے. صفا پہاڑی ایسے صفا سے مروہ کا حصہ یہ اس طرح سے, اگر یہ صفا ہے تو یہاں پر پہنچے تو خانہ کعبہ کی طرف ایسے منہ کیجیے گا. وہاں کھڑے ہوں گے تو اسے نظر آئے گا خانہ کعبہ, اس کی طرف منہ کر کے دعائیں کر لیجئے. اور کچھ دعائیں ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر, لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعائیں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, یہ دعا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں درود شریف ہے, جو آپ کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے اگر موقع ملتا ہے. ورنہ لوگ اگر کہتے ہیں حاجی صاحب ذرا جگہ دیں, تو آپ چلتے چلتے بھی دعا کیجیے, اور جیسا میسر آپ کو ہو وہاں سے آپ کی صحیح شروع ہوگی صفا سے. کہاں سے؟ صفا سے. اگر یہاں یہ عبادت آپ کو باوضو کرنی ہے, بہتر یہی ہے, لیکن اگر یہاں وضو آپ کے ٹوٹ جائے, یہاں تو آپ کو باوضو ہونا ہے. میں اختلافات میں فقہا کے نہیں جانا چاہتا, تو یہاں باوضو کے کریں. اگر یہاں وضو ٹوٹ بھی جائے صحیح کرتے وقت تو کوئی آپ کنٹینیو کریں, لگاتار لگے رہیں, اس کے اندر کی کمپلیٹ ہو جائے آپ کی عبادت. اگر باوضو ہے تو بہت بہتر ہے کہ یہ عبادت ہے وضو کی حالت میں ہو, طہارت کی حالت. تو صفا سے آپ نے شروع کیا, صفا سے جیسے اتریں گے کم سے کم 10 میٹر کی دوری پر جائیں گے تو ایک ہری گرین لائن آپ کو ملے گی, اس میں لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے, مرد حضرات
صحیح کریں گے صحیح، آپ کی رفتار سے زیادہ تیز جو ہے آپ کی رفتار ہو جائے گی، دوڑ لیجیے، وہ سنت ادا ہو جائے گی کہ حاجرہ نے کبھی اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر ہاں، اور وہ آج کی طرح سے وہ منظر تو نہیں آپ دیکھ پائیں گے، لیکن وہ پہاڑی آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ پتھر رہے ہوں گے، غیر آباد جگہ ہے، نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے کو سب پتھر رہے ہوں گے، کیسی وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ کر کے پانی ٹوٹتی رہی ہوگی، لوگوں کے قافلوں کو آتا تلاش رہی ہے کہیں سے مل جائے بیٹے کو پانی مل جائے، تو وہ جگہ ہے، وہ یاد دلائے گی آپ کو کہ کس طرح سے یہاں حاجرہ علیہ السلام دوڑی ہوئی تھی، تو وہاں آپ بھی دوڑ کر کے وہ سنت ادا کر لی تھی۔ ایک خاتون کی یہ سنت ہے جو اس امت کے مردوں کے لیے کی گئی، عورتوں کو وہاں دوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر ساتھ میں حجینات کے رہیں گی تو ان کو چھوڑ کر کے مت بھاگ جائیے گا کہ ساتھ چھوٹ جائے، تو ان کا ساتھ لے لیجئے گا اور دھیرے دھیرے جو سنت ادا ہو سکے کر لیجئے گا۔ آگے پہنچیے، مروہ پہ پہنچیں گے، اس طرح جیسے یہاں دعا کیے ہیں وہاں بھی دعا کریں، اور پھر ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ صفا سے مروہ جائیں گے، جیسے اس کونے سے وہاں پہنچے تو ایک چکر ہو گیا، ادھر سے واپس جب آئیں گے تو دوسرا، یعنی اس کی طرح نہیں کرنا کہ گھومنا، یعنی یہاں سے جائیں وہاں سے یہاں تک۔ کچھ لوگ ایسے 14 چکر بیچارے مارتے ہیں 2 گھنٹہ، تو آپ یہاں سے گئے وہاں پہنچے تو ایک چکر، اور وہاں سے یہاں آئے تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، بہت سن لیے، تو ایک صاحب نے سوال کیا حج کے موسم میں مجھ سے، کہا مجھ صاحب ہم طواف کر رہے تھے اور 47 چکر ہوا، وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ طواف موجود ہے، یہ طواف میں کہا 47 چکر میں وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ مکمل کریں کہ پھر جائیں وضو کرنے؟ تو مجھے بتاتا ہے کہ یہ 47 کدھر سے آ گیا، 7 تو جانتے تھے، 47 کدھر سے کر دیا اس نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ 7 کو 1 سمجھتا تھا وہ، کہ یہ آپ گھوم کے آئے 1 ہو گیا ہمارا، وہ 7 بار گھومتا تو 1 جوڑتا اس کو، تو 7 7 49 ہوتا ہے نا، تو 47 پہ وضو ٹوٹ گیا، کتنا دیر لگا ہوگا نہ جانتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو کہہ رہا کہ اب دوئی کیسے کریں؟ تو ایسا مت کیجیے گا۔ تو یہاں جو ہے یہاں پہنچیں گے آپ مروہ پہ تو چکر، اور مروہ سے واپس آئیں گے تو دوسرا، اور جیسے ہی گرین پہ پہنچیں گے تو واپسی پر دوری پر پڑے گا، کیونکہ صفا کے پاس وہ گرین لائٹ ہے، تو وہاں جب پہنچے گا تو اسی طرح سے پھر دوڑ لیجئے گا، اور پھر وہ دعا کیجیے گا وہاں ہمارے لیے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ ہمارے جامعہ کو خصوصاً یاد رکھیے گا آپ لوگ، دعا میں آگے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ سے کچھ دین کا کام لے لے، اس کے مؤسسین نے جس کام کے لیے بنایا تھا اسے اس کام کے لیے یہ استعمال ہو جائے، یہاں سے کتاب و سنت کی روشنی پھر سے ساری دنیا کو روشن کرنے لگے، تو دعا میں یاد رکھیے گا اسے۔ تو وہاں دعا کر لیجئے، 2 چکر ہو گیا، تو اس طرح سے پھر تیسرا چوتھا، تو مروہ صفا سے مروہ 4 چکر بنے گا، اور مروہ سے صفا کی طرف کا 3 نکل گئے تو کچھ آپ کو چھچورے ملیں گے، ان سے بچنا ہے۔ جو مین کام کرنا ہے آپ کو، یہ آپ نے صحیح کر لیا نا تیسرا کام، اب صحیح آپ کا مکمل، تو چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ بال مڈانا ہے، ہاں بال مڈانا ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے ہیں تو کچھ لوگ قینچی لیے وہیں کاٹ رہے ہوں گے مروہ پہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی قینچی لیے چپکے 2-4 بال ادھر سے ادھر سے کاٹ کر کے کہیں آپ حلال ہو گیا حاجی صاحب، تو آپ نہیں حلال ہوں گے، آپ کا عمرہ حلال ہو جائے گا، تو اس لیے ان لوگوں سے نہیں کٹوانے کا ہے، ٹھیک ہے، ان سے نہیں کٹوانا ہے۔ آپ باہر جائیں، نائی کے پاس جائیں، سر کے سارے بال اتروا دیجیے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ حج کے لیے بال کو پھر کٹا سکتے ہیں، اگر نہیں تو مشین لگوائیے، قینچی سے چھوٹا کرا لیجئے۔ ایک بار اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا کی، رحم اللہ المقصرین، کہا جو بال چھوٹا کراتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو، اور جو مڈاتے ہیں ان کے لیے 3 بار کہا، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی برکھا برسائے جو اپنے سروں کو مڈا لیتے ہیں عمرے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی برکھا برسائے، رحمت کی برکھا برسائے، 3 بار کہا، چوتھی بار ان لوگوں کے لیے 1 بار، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے سروں کو وہاں مڈا لیجیے۔ اب سر کو آپ نے جیسے ہی مڈایا تو یہ جو پابندیاں احرام کی وجہ سے تھیں، یہ چادر پہن لینے، نیت کر لینے کی وجہ سے تھی، ساری پابندی ختم، آزاد ہو گئے،
اب آپ نارمل لباس پہن لیں اور اس کے بعد کھائیں رہیں جئیں عیش کریں. اور کب تک یہ کرنا ہے آپ کو؟ 8 ذی الحجہ تک مست رہیں، کھائیں پییں رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مکہ میں جائیں. اگر پہلے مدینہ چھوڑ دیے ہیں تو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، وہاں کے مناسب سے، وہاں کے فضا عمارتوں سے بہرور ہوں، فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں. اور زیادہ سے زیادہ وقت کو اذکار میں اللہ کی بندگی میں آپ لگائیں. مارکیٹنگ کم کریں، اللہ کی عبادت زیادہ کریں. جیسے فارغ ہوں 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا، آپ کو آپ کے بس والے جس بلڈنگ میں رہیں گے اعلان کریں گے کہ حاجی صاحب لوگ اپنا پورا بستر باندھو اور نکلنا ہے کہاں؟ مینا. نکلنا ہے کہاں؟ مینا آپ کے لیے. اب وہاں 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھ لیں گے. 8 ذی الحجہ کو یعنی قربانی سے 2 دن پہلے، قربانی سے 2 دن پہلے 8 ذی الحجہ، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس دن آپ حج کا احرام، آپ نے ایک بار احرام باندھا وہاں اور ایک احرام پھر حج کا باندھیں، تب کیا بولیں گے؟ اللہم لبیک حجا. کیا بولیں گے؟ وہاں آپ نے کہا تھا اللہم لبیک عمرہ، یہاں کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک. اپنے روم میں ہیں وہیں بول دیجیے، احرام پہن کر کے نہا دھو کر کے. دوسرا والا جو رکھے ہیں نہیں، دوسرا والا کہتے ہیں 2 لے لیجیے گا، اب اس کو پہن لیجیے صاف ستھرا. تو دوسرا والا پہن لیں، کاٹن والا نیچے رکھیں اور اوڑھنے والا وہ موٹا والا اوپر کر لیں تاکہ چلنے میں آپ کو کاچ ہوچ نہ لگے. کاچ بولتے ہیں نا ایک بار کو جو کٹ جاتا ہے رگڑ کی وجہ سے، تو موٹا والا وہ آپ نیچے نہ پہنے، یہ جو ٹاول ٹائپ کا ہوتا ہے کاٹن والا پہنے تاکہ چلنے میں آپ کو آسانی ہو. اور وہاں آپ ظہر کی نماز کے وقت، ظہر سے پہلے آپ کو روپ سے بہرحال پہلے ہی رات ہی میں نکال دیں گے وہ لوگ 7 کے بعد ہی، اور وہاں سے مینا پہنچیں گے. 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہوتی ہے، یہ سنت ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. ٹھیک ہے، یہ مینا میں آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہے یوم الترویہ کو. لیکن اب کب آپ کا گروپ لے کر کے جاتا، سنت یہ ہے کب لے کر کے جب پہنچائے تب سے آپ شروع ہو جائیں، وہاں پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد وہاں سے سب سے اہم کام اب حج کا جو شروع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے مٹھائی تقسیم کراتے رہیں لوگ اور پانی بھی پئیں اور وہ ڈرتا رہے گا. تو بارہ تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ یقیناً تھک گئے ہوں گے تھوڑا سا. ہاں آپ بھی پانی پی لے جاؤں صاحب. ہاں ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ چل رہے ہیں کہاں پر؟ مینا پہنچ گئے ہیں. یہ کھانے کعبہ عمرہ آپ کا ہو گیا. تو اچھا ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ کے 4 مین کام کون کون سے ہیں؟ بتائیں گنائیں. عمرہ میں 4 اہم کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام عمرہ کے لیے نیت کرنا، دوسرا طواف، اور تیسرا سعی، اور چوتھا بال اتروائیے صحیح کے بعد عمرے سے فارغ. 4 کام یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ایک دم پرفیکٹ ہے، یہ بھولنے نہ پائیں. نیت، طواف، سعی اور بال اتروانا. تو نیت کون یاد رکھے ذرا بولے میرے ساتھ تاکہ آپ لوگ کی نیت بھاگ جائے. نیت بولے سب، حجی لوگ آپ لوگ بھی بولیں. عمرہ کے 4 بڑے کام: نیت کرنا میقات سے، کہاں سے؟ میقات سے. دوسرا کام طواف کرنا، اور تیسرا کام سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان، اور چوتھا کام بال. اچھا اب حجی لوگ کیا کریں گی بال میں؟ آپ لوگ ایسا مت کیجیے گا ادھر بٹوا اڑوا کر کے چلے آئیں. کیا کرنا ہے آپ کو؟ حجی لوگ کیا کریں گی؟ ہاں حجی لوگ سنی ہے آپ لوگ، کیا کرنا ہے آپ کو؟ سارے بال آپ اکٹھا کیجئے گا پوری چوٹی کے ایک جگہ اور 1 انچ کاٹ لیجیے گا، اتنا سا کاٹ لیجیے. قدرہ انمولا 1 انگلی. تو یہ اتنے بال آپ اکٹھا کر کے کاٹیے گا، یہ نہیں کہ پورا بال اڑا کر کے ادھر چلیں گے. اتنا اکٹھا کر کے پورے جورے ایک ساتھ اور اتنا سا کاٹ کر کے آپ حلال ہو جائیں گی. پھر آپ کو بھی پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی. اچھا اب آپ نے
मिना में कदम रख दिया है, 5 नमाजें आपने पढ़ ली। अब सुन्नत क्या है आपको वहाँ पर, अब आपको वहाँ से हाल की जो सिचुएशन है वो 12 बजे रात ही के बाद शायद हुज्जाज को लेकर के सब निकल जाते हैं अरफात के लिए। सुन्नत ये है कि ज़ोहर की नमाज से पहले वहाँ पहुँचा जाए, ताकि ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज दोनों इकट्ठा अरफात में पढ़ा जाए। लेकिन आपको पहले पहुंचा दिया जाएगा, और ये सारी इंतज़ामात की वजह से होते हैं। अगर सारे लोग एक साथ 30 लाख 25 लाख एक ही रोड पे सारे लोग जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे एक वक्त में? तो ये सारी तंजीमें की जाती है। उधर लड़िएगा मत कि मौलवी साहब सुन्नत तो बताए थे, ये इतनी रात को किधर लेके जा रहे हो? हाँ भाई साहब लोग लड़िएगा, उधर नहीं लड़ना। वो इंतज़ामात के हिसाब से, इसलिए कि हर मुतव्विफ़ को जो आपका मुअल्लिम होगा उसको हुकूमत की तरफ से, वज़ारतुल हज की तरफ से कुछ तालीमात दी जाती हैं, कुछ हिदायत दी जाती हैं कि आप अपने काफ़िले को इतने बजे से इतने बजे तक निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सके तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि दूसरे लोगों का टाइम ख़त्म हो जाए, तभी आपको मौका मिलेगा। अब अपने टाइम पे आप नहीं निकले तो आपका अरफात भी जा सकता है। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा कि उनसे लड़ करके कि आप इतने टाइम क्यों लेकर रात में क्यों जा रहे हो, सुन्नत को ये है जाने का नहीं। उनको जो अपने हिसाब से उनको शेड्यूल मिला है, जो टाइम मिला है, उस पर उनको निकलने दीजिए। तो वहाँ से असल टाइम तो यही कि अरफात ले जाएंगे। अब ये जो अरफात का दिन है यही सबसे अहम दिन है, अरफात का दिन। अब ये खेमे सारे लगे हैं, हाँ आप यहाँ इसको छोड़ रहे हैं खेमों को, ये खेमे सब कहाँ मिलेंगे आपको? मिना के अंदर। और मिना से अब आप निकल रहे हैं अरफात के बड़े से मैदान के अंदर, अरफात के मैदान में आप जा रहे हैं। वहाँ जा कर के एहराम के कपड़े आप पहने ही हैं। अब ये जो खोलने वाला चक्कर था ये ख़त्म, तवाफ़ के बाद ही ख़त्म। जो सुन्नत पढ़ेंगे तवाफ़ के बाद तो ढक करके पढ़ेंगे, सिर्फ तवाफ़ के वक्त की सुन्नत है, बाकी सब ढके रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप यहाँ जब पहुँचेंगे आप तो क्या करना है आपको? ज़ोहर की और असर की नमाज इकट्ठे पढ़नी है, तो एक अज़ान और 2 तकबीरों के साथ। अगर नमरा मस्जिद में किसी को मौका मिल गया है तो वो नमरा में चला जाता है। सारे हुज्जाज के लिए वो जगह काफ़ी नहीं है, तो इसलिए नमरा मस्जिद में नहीं, आप अपने खेमों में जहाँ आपको जगह मिलेगी वही नमाज़ पढ़नी है। तो अज़ान होगी, 2 रकात आपको इकामत होगी, और 2 रकात आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। कितनी? 2 रकात। कितनी? पहले ज़ोहर की पूछा हूँ ना, तो ज़ोहर की कितनी? 2 रकात। फिर इकामत होगी और असर की नमाज फ़ौरन पढ़ी जाएगी। कितनी रकात? 2। तो 2 रकात, इसको क्या कहते हैं? कसर कहते हैं। और दोनों इकट्ठी पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? जमा कहते हैं। तो दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़नी है और 2 रकात पढ़नी है। उसके बाद से ले करके आपको क्या करना है? दुआएं करनी है। उसके बाद से क्या करना है? उस मैदान में दुआएं करनी है। और सबसे अहम दुआ जो नबी की और नबी के सारे मिशन में लगने वाले अंबिया किराम, सारे नबियों की एक दुआ रही है उस मैदान की। कौन सी है वो? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ याद है आप लोगों को? पढ़ते हैं नमाज में। ये ख़ास दुआ थी जो अल्लाह के रसूल भी पढ़े और कहा मुझसे पहले जितने अंबिया हैं सब ये दुआ पढ़ते हैं। तो ये दुआ खुसूसी पढ़ें और उसके बाद जो मांगना हो। वो दिन इतना अजीम दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों पर फ़ख्रिया अंदाज में पूछता है, जानते हुए कि अल्लाह ये मेरे फरिश्तों बताओ, ये मेरे बंदे 2 कपड़ों में मलबूस, 2 चादरों में मलबूस, नंगे सर, परागंदा बाल क्यों यहाँ आए हैं? इनके चेहरों पे धूल लगी हुई है, क्या बात है? किस लिए आए हुए हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तेरी मग़फ़िरत चाहते थे, अल्लाह अपने गुनाहों पर पर्दा डलवाना चाहते हैं, अल्लाह तेरी माफ़ी चाहते हैं ये लोग। अल्लाह फरिश्तों को गवाह करके कहता है, अल्लाह फरिश्तों को गवाह करके कहता है, ए मेरे फरिश्तों, इस सरज़मीन पे जो आ गया उसकी सारी खताएँ, और उसको अल्लाह के रसूल ने कहा अल हज्जु अरफा,
الحج، اور جس کو عرفہ نہ ملا اس کا حج غائب، جس کا عرفہ چھوٹ گیا اس کا حج غائب. یہ رکن ہے حج کا، اس کو یاد رکھیے گا. یہ چھوٹنے نہ پائے گا ادھر کپڑا وپڑا سمیٹنے کے چکر میں. تو عرفہ چھوٹنے نہ پائے آپ کا، کیونکہ دوسرے دن عرفہ ہو نہیں سکتا. یہ 9ویں ذی الحجہ ہی کو عرفہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ چھوٹنے نہ پائے کسی طرح سے بھی. اب وہاں پہنچ کے اللہ سے جتنا ہو سکے روئیں. اس وقت جتنی دعائیں کر لی جاتی ہیں اللہ سنے گا. اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ جو وہاں گئے ان کے تو گناہ معاف ہوئے، اور اس دن اگر کوئی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی غیر حاجی روزہ رکھ لے، ہم لوگ یہاں رہیں گے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اگر ہم نے روزہ رکھ لیا، جانتے ہو اس دن کی عظمت. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے انہ یکفرۃ السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے. ایک پچھلے سال جو آپ نے کیے ہیں، اور ایک وہ سال جو آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تیرا کرم، کتنا کریم ہے اللہ رب العالمین، اس کے کرم کی دریا بہتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے جتنا ہو سکے اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس میں دعائیں ضرور کیجیے گا. سارے لوگوں کو یاد کیجیے گا اپنی دعاؤں میں. وہ دعا قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یاد کیجیے. خاص دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. بولو حالی صاحب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سارے نبیوں نے یہ دعا پڑھی ہے اس مقام پر، تو یہ مت بھولیے گا. اس دعا کو یاد رکھیے گا. اگر کسی سے ہو سکے، اگر بھول رہے تو فون لگائیے گا، مولوی صاحب ارے بتاؤ کون سی دعا پڑھیں یہاں. آج ہم عرفہ کے میدان میں، بولو کون سی سنت کا کام کرتے ہیں، بتاؤ کون سی دعا کر لیں. لوگوں سے پوچھئے گا اور روئیے گا. اکیلے میں تھوڑے دیر کے لیے چلے جائیے گا، اکیلے میں بیٹھے گا. محمد سے بیٹھ کے نہیں، تھوڑے دیر کے لیے آپ خلوت اختیار کریے، اکیلے بیٹھیے، اور آپ ہوں، آپ کا پروردگار ہو، اور آپ کی خطائیں ہوں آپ کے سامنے، اور رو لیں، گڑ گڑا لیں، معافی مانگ لیں. آپ کی آنکھیں کیا نم ہوں گی، آپ کی خطائیں دھل چکی ہوں گی. تو وہاں جا کر کے رونے کا مقام. اور اس کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج کے ڈوبنے سے پہلے نہیں، سورج جب ڈوب جائے تو عرفات سے آپ واپس ہوں گے. عرفات سے واپس ہوں گے تو پہنچیں گے راستے میں ایک جگہ ہے جس کو، یہ ہو گیا آپ کا عرفات، اور یہاں پہنچیں گے تو مزدلفہ. راستے میں ایک جگہ ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ عرفات کے بعد واپسی پر مزدلفہ پہنچیں گے. تو یہاں سے نکلیں گے کب؟ سورج ڈوبنے کے بعد یہاں سے. اور مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. سورج ڈوب جائے گا لیکن مغرب کی نماز کہاں نہیں پڑھیں گے؟ عرفہ میں نہیں پڑھیں گے. مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھیں گے. الا یہ کہ آپ کی بس نکل رہی ہے 12 بجے کے بعد، تب کیا کریں گے؟ وقت نکلنے سے پہلے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل سنت یہی ہے کہ آپ عرفہ سے سورج نکلنے کے بعد، اگر سورج نکلنے سے پہلے عرفہ کے میدان سے باہر قدم رکھ دیا آپ نے اور چلے آئے، ایک قربانی اور دینا. ایک تو حج تمتع والی قربانی اور ایک دم اور لگ جائے. تو اس لیے سورج نکلنے سے پہلے حدود عرفہ سے باہر نہ ہوئیے گا. تو آپ سورج ڈوب گیا، اب آپ باہر آئے راستے میں مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا. تو وہاں اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز رہ گئی ہے مزدلفہ کے اندر آپ آ کر کے کتنا پڑھیں گے؟ 3 رکعت اذان ہوگی، اقامت ہوگی، 3 رکعت مغرب پڑھے آپ، پھر اقامت ہوگی، 2 رکعت عشاء کی نماز. یعنی وہاں آپ نے
جمع تقدیم کیا تھا، پہلے پڑھ لیا تھا عصر کو ظہر میں، اور یہاں مغرب کو عشاء میں پڑھ رہے ہیں، جمع تاخیر ہوا. تو یہاں پر آج مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت، اور پھر وتر کی نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول وتر کی نماز اور فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے، نہ سفر میں نہ حضر میں. وتر کی نماز اور باقی جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. عشاء کے بعد والی 2 رکعت وہ نہیں پڑھنی ہے، مغرب کے بعد والی 2 رکعت سنت موقدہ نہیں پڑھنی ہے. اسی طرح سے عرفات میں بھی ظہر کے پہلے اور بعد والی نہیں پڑھنی ہے، 2 ہو گئی ہے. اب یہاں جب پہنچے ہیں تو آپ یہ نمازیں پڑھیں، بستر لگائیں اور اس کے بعد سو جائیں. بستر لگائیں اور سو جائیں. تھکے ہوئے ہیں، عبادت کر کے آئے ہیں، تو یہاں کی سنت یہی ہے کہ یہاں پر آپ سو جائیں. کھلا آسمان ہوگا، وہاں کوئی انتظام نہیں ہوگا. کھانے پینے کی کچھ چیزیں آپ عرفات سے جیب میں رکھ لیجیے گا، کچھ کھانے وہاں کچھ ملے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ایک آدھ پھل ول رکھ لیجیے گا پچا اچا کر کے عرفات سے، اور وہیں کھا لیجیے گا. وہاں کوئی کھانا ملنے والا نہیں ہے. تو وہاں انتظار میں نہیں رہیے گا کہ حج کمیٹی والوں کو گالی شروع کرنے دینا کہ کہاں گئے اور یہ 4,62,000 کھانوں نہیں دیے تھو، گڑبڑ ہو گیا. اگر کہو ایسا انتخاب ہے حج گڑبڑ، من حج فلم یرفث ولم یفسق، گڑبڑ ہوگی نا. تو اس لیے وہاں گالی والی نہیں بکنا ہے. تو یہاں آئے، جو کچھ آپ کے پاس ہے کچھ کھایا، اور اس کے بعد سو جائیں. کب تک سونا ہے؟ حجر غائب نہیں. جو بوڑھے اوڑھے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کو لے کر کے آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں، اجازت ہے. سنت کیا ہے؟ اور جوانوں کے لیے، طاقتوروں کے لیے، کہ مزدلفہ سے جب روانہ ہوں گے تو فجر کی نماز اولے وقت میں پڑھیں گے. اذان ہوگی، اللہ کے رسول نے اذان ہوئی، فجر کا وقت ہوا اور فوراً، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لیا، وقت سے پہلے پڑھ لیا. مقصد اس کو بتانے کا یہ ہے راوی کا کہ عام دنوں میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس وقت میں نہیں فجر کی نماز پڑھی، بلکہ اذان ہوئی اور فوراً آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مشعر حرام، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں تک سارے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. جہاں ہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. لیکن حج گئی ہے، یہ حج ہے، مانگنے کی جگہ ہے. وہاں بھی مانگیں، وہاں بھی روئیں، وہاں بھی گری گرائیں، وہاں بھی عاجزین کے سارے دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، یہاں تک کہ اجالا ہو جائے. سورج نکلے نہیں، اجالا ہو جائے خوب. اب وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، کتنی؟ 7 کنکریں اٹھائیں اور 5-6 زیادہ رکھیں. بھائی کہیں گر جائے راستے میں. تو یہ جو پانی کا باٹل ہوتا نہیں، یہ پانی کا باٹل جو آپ عرفات میں پائے تھے پینے کے لیے، ایک بچا کر کے ساتھ رکھیے گا. اور اگر گجیا وجیا یہاں سے لے گئے ہیں تو اس کو چائے پاس میں رکھ لیں. گجیا بنا کر کے نا، ایک گجیا بناتے تھے پنجاب میں، جس میں کسیلی وسیلی رکھتے تھے بھائی، اس طرح کاٹ وہ اپنے پاس رکھ لیں. وہ رکھنے کے لیے کنکریاں، اس کے اندر آپ 7 کنکریاں اور 2-3 زائد رکھ لیں، کہیں گر جائے، پھینک رہے نہیں پہنچا تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے رسول کی سنت یہ رہی کہ اجالا ہوا، سورج نہیں ابھی نکلا ہے، کنکریاں آپ چلتے چلتے اٹھائے، اور اس کے بعد پہلا کام آپ پہنچے. اب یہ حج اکبر کا دن ہے، 5 کام حج کے 10ویں ذی الحجہ کو کرنے ہیں. کس تاریخ کو؟ اب آپ پہنچ گئے ہیں وہاں سے مینا، یہ سب جو مینا خیمے سب لگے ہیں نہیں، یہاں پہنچ گئے ہیں. اور مینا کے اخیر میں یہ پورا جمرات کا پل بنا ہوا ہے، بڑا سا 5 منزلیں عمارت ہے، وہ بنا ہوا ہے. اب وہاں پہنچ گئے آپ کے جانے کے راستے بتائے گئے. پیدل جاؤ گے تو اس راستے سے جانا ہے، بس سے جاؤ گے تو یہ راستہ ہے، ٹرین سے آؤ گے تو یہ راستہ. سب کے راستے الگ الگ. ہم آپ کوئی زبردستی نہیں کر پائے. اتنے سخت پولیس ہیں ماشاءاللہ کہ وہاں آپ کی چلے گی. آپ چاہے جتنے بوڑھا ہو، لیکن آپ کے لیے الگ راستہ نہیں کاٹیں گے کہ جا کر کے تو چل جاؤ. آپ اپنے ہی راستے پہ جائیں گے. اب یہاں پہنچے، وہاں سے نکلے، 7 کنکری آپ کے ہاتھ میں ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سیدھے سنت یہ ہے کہ سیدھے آپ نکلے چلے جائیں مینا. اور مینا میں ایک کو، کس کو؟ ایک سے تن کون والے ہے صاحب؟ کس کو پہلے دن مارے تھے آپ؟ پہلے دن کس کے والے کو مارے تھے آپ؟ بڑے والے کو یا چھوٹے والے کو؟ ایک کو مارنا رہتا ہے پہلے دن.
बड़े को। हाँ, ये देखें पुराने वाले बता रहे हैं कि बड़े को मारना है। जो जब इधर से जाएंगे मिना से, ये आपको रास्ता लेके जाएगा, तो ये पहले छोटा वाला पड़ा, फिर उसके बाद पड़ेगा, फिर ये लास्ट वाला पड़ेगा। तो आपको ये सब को क्रॉस करके, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, यहाँ पहुँचिए और स्टोनिंग कीजिए। ये दीवार तकरीबन 15 मीटर की चौड़ी मेरे ख्याल से होगी। अब आपके आसानी के लिए बताता हूँ कि आप जाते ही कंकरी मत पीटना शुरू कर दिए कि जहाँ से मिला और अभी वो है उधर एक सीधा के दूर यहीं से फेंका और सबके सर पे तड़तड़ लगा और वापस आ गया, ये नहीं माना जाएगा। यहाँ एक हौज बना हुआ है, इस हौज में जब तक पड़ेगा नहीं तब तक जो है वो कंकरी आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि असल कंकरी वहाँ जानी है जहाँ ला के सुन मारे थे, तो वो नीचे है एकदम। यहाँ आपको डालना है, आपने फेंक दिया और वो पहुँचेगी और वहाँ लग जाएगी। तो इसका तरीका ये है, आप ये तरीका सीख लीजिएगा। हमेशा ढेर लगा रहता है ना, कंकरी जाएंगे बच के आएंगे कि नहीं, हाँ सर तो नहीं फूट जाएगा, हाँ लोग कुचल न दें, ये बड़ा ढेर लगा रहता था ना ऐसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि ये सारा मामला ही खत्म हो गया। वहाँ क्या होता है कि आप जब यहाँ जाएँ तो यहाँ ना मारें, ये बीच में भी नहीं, आप जाएं और ऐसे आ जाए। ये जो हिस्सा है बिल्कुल खाली रहता है, इसलिए कि सारे लोग जो पहुँचे शुरू में लग गए। ये पौधा शुरू में थोड़ा सा घुस गया, खाली देखा, ये भी घुस गया इधर। ये जो हिस्सा है ना आखिरी वाला, ये बिल्कुल खाली रहता है। वहाँ जाएं आराम से सिर्फ दीवार पकड़ लें और कंकरी बिस्मिल्लाह 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 एक का मरतबा नहीं कि 7 और ठोक दिया है। वो कुछ लोगों को देखेंगे कि चप्पल उठाए और गुस्से में लानतुल्लाह अलैह क्या शैतान है, गाली बक करके और मार रहे हैं। ऐसा नहीं करने का, एक एक कंकरी। और ये भी नहीं करना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर 1, ऐसा भी नहीं करना। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर 2 नहीं करना। 7 कंकरी गिन करके हाथ में ले लें और एक एक करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ऐसे करके आप मार दीजिए और सारी कंकरियाँ नीचे चली जाएंगी। उसके बाद जो है आप वापस आएँ, आपके लिए रास्ते वहाँ बनाए हुए होंगे कि आपको घूम कर कैसे आना है, और पहुँच जाइए मिना अपने खेमे के अंदर। और वहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, कुर्बानी करनी है। और वो कुर्बानी के लिए आपने पैसे जमा कर दिए हैं तो आप बेफिक्र रहें, वो कुर्बानी हो जाएगी। और आप बैंक में जाकर के सबसे बेहतर यही है कोई आपका अपना हो, आपका कोई अपना हो जिसको जानते हो उसको दे दीजिए कि भाई ये कुर्बानी यकीनन होनी चाहिए। और नहीं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, बैंक में कटवा दीजिए, बैंक में कटवा दीजिए। ये जो हाजी जो आप लोगों के जो गाइड्स जाएंगे इनको भी मत दीजिएगा, मेरी राय है। इनमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कभी हज नहीं किए होते हैं, इनको खुदा नहीं पता, वहाँ गए ढूंढ रहे हैं कहाँ भाई नहीं पाए जगह। एक साल की बात है, सारे हाजी गाली दे रहे हैं, वसूल लिए कितना 400 रियाल। अब बैंक पे गए तो लगा कितना 450, 425 रियाल, वापस चले आए, लोगों को बताए भी नहीं। अब बेचारे देवबंदियों का एक मसला है अनाफ का कि पहले कुर्बानी होगी तभी बाल कटाएंगे। वो परेशान है वो पूछ रहे हैं, लेकिन अब इनकी गैरत तो भी है कि कैसे झूठ बोले, नहीं कह रहे नहीं अभी नहीं हुई। आखिर में लोगों ने कह दिया, कह रहे वो गए थे, पैसा ज़्यादा लग रहा था, जमा नहीं किए। अरे अब तो क्या पूछेंगे भाजी साहब लोग, ऐसी गाली कि गाली भी शर्मा गई थी मैं गाली, ऐसी गाली दे रहे थे कुछ जात। उसी मौके पे मैं पहुंच गया खेमे में और रोका लोगों ने कहा मोदी साहब बच कीजिए। इन लोगों ने खाने के लिए ये प्रोग्राम बना लिया था कि खा लेंगे, नहीं बना है तो नहीं कह देते, और ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हम लोग देते नहीं, जब 4.25 दिए तो और देते। तो बहरहाल ये है कि आप बैंक में कोई जमा करा दें, कुर्बानी आपकी हो गई। और उसके बाद आप अपने सर का बाल आप क्या करें, उतरवा लीजिए, सर का बाल उतरवा लीजिए। और उसके बाद सर का बाल आपने उतरवा लिया, हज के कामों में से इतने काम आपके हो गए, कंकरी, कुर्बानी, सर के बाल उतर गए, नॉर्मल कपड़े में हो जाए। और उसके बाद तवाफ, फिर से यहाँ खाने काबा का आपका। तो ये 3 काम हो गया, एक काम कंकरी, दूसरा काम कुर्बानी, तीसरा काम बाल उतारना, चौथा काम तवाफ है। और इस तवाफ को बोलते हैं तवाफ़े इफ़ाज़ा। कौन सा तवाफ़े इफ़ाज़ा? ये हज का तवाफ़ है। पहले आपने कौन सा तवाफ़ किया था, उम्रे वाला, अब ये हज का तवाफ़ है।
اب آئیں آپ، اگر آپ کو فرصت ہے طاقت آنے کی، جس میں طاقت لگتی ہے تو اسی دن کریں اور اسی ترتیب کے ساتھ کریں، یہاں سے فارغ ہو اور اس کے بعد یہاں پہنچ جائیں، طواف کریں اسی طرح سے، لیکن یہاں کندھی کندھا کھولنے والا چکر نہیں ہے۔ اگر اسی کپڑے میں چلے آئے ہیں تب تو کوئی بات نہیں کہ کنکری مارا اور وہیں سے ڈائریکٹ آپ چلے آئے مکہ تو طواف کر لیا تو اسی کپڑے میں رہیں گے، واپس آ گئے بال کٹا لیا اور اس کے بعد جا رہے ہیں تو نارمل کپڑے میں ہو کر کے طواف کرنے جائیں، عام طور پہ جو کرتا پاجامہ آپ پہنیں گے اس کپڑے میں، تو 7 چکر لگا لینا ہے، اور جس طرح شروع میں بتایا باوضو ہو کر کے، اور وہ ساری سنتیں کرنی ہے، بس یہ کندھی کندھا کھولنے والا یا احرام والا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پھر صحیح کرنی ہے آپ کو اور واپس آ جانا ہے، کہاں؟ مینا، واپس طواف کر کے اور صحیح کر کے کہاں آئیں گے؟ مینا آئیں گے، پھر واپس یہاں سے گھوم کر کے مینا پہنچ جانا ہے آپ کو، اور یہ مینا جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا یہ کتنا کام ہو گیا؟ کنکری مارا آپ نے، قربانی ہو گئی، بال کٹایا، طواف، صحیح، 5 کام ہو گئے نا۔ یہ گویا کہ آپ کے حج کے اکثر کام اب ہو گئے، اب ایک ہی کام آپ کا رہ گیا، وہ ہے کنکری مارنے کا 11، 12، 13، 11، 12، 13 کو، اور اس میں آپ دن میں کہیں بھی رہیں، دن میں کہیں بھی رہیں گے، رات آپ کو مینا کے اندر ہی گزارنی ہے، دن میں کہیں بھی رہیں لیکن رات کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں، اپنے خیمے میں آ کر کے گزارنی ہے، یہ واجب ہے۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو قربانی ایک اور پلس کر لیجیے، ایک اور 450 روپیہ، 500 انسان کا من کتنا لگتا ہے اتنا جوڑ لیجیے گا، تو اس لیے یہ کام مت کیجیے گا، رات کو گھوم گھام کر کے چاہے جہاں مینا پہنچیے گا، اور مینا میں جتنی نمازیں پھر پڑھیں گے سب اپنے اپنے وقت میں، لیکن 4 والی نمازیں 2، 4 والی نمازیں 2 ہوگی۔ آپ کے اوپر عید کی نماز ہے نہ جمعہ، نہ آپ کے اوپر عید ہے نہ آپ کے آپ الگ پیکیج میں گئے ہو، اللہ کے آپ الگ جو ہے بندے بن چکے ہو، حجاج کرام بن چکے، آپ کے احکامات بدل گئے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے لیے احکامات ہی بدل گئے ہیں، تو وہاں گئے تو راتوں کو آپ یہاں رہیے، اور صبح جب پھر اٹھیں ظہر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر کنکری مارنے آپ کو جانا ہے 11 کو، یعنی قربانی والے دن کے بعد والا جو دن آ رہا ہے 11 کو، وہاں کنکری کب ماریں گے؟ سنت کیا ہے؟ زوال کے بعد، یعنی اذان ظہر کے بعد۔ اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وقت رہے گی بھیڑ، اس وقت کیا رہے گی؟ بھیڑ رہے گی، تو آپ کب نکلیں؟ عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلیں، موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو اس وقت نکلنا ہے، سنت تو یہ کہ زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ کو فرصت ہو تو جائیں، اور تھکان محسوس ہو رہی ہے، آسانی چاہتے ہیں تو یہ تجربہ لے لیجیے گا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور جائیں اس وقت۔ اب 11 کو جب نکلیں گے، پہلا کام کنکری کس کو مارنی ہے؟ چھوٹے والے کو، یہ پہلا والا جو ملے گا اس کو کنکری مارنی ہے، تو گویا کہ مینا سے 3 کو کنکری مارنے کے لیے کتنا اکٹھا کرنا ہے؟ 7، 7، 7، کتنا؟ 21 کنکری، اور 2-3 ایکسٹرا رکھ لو، 2-3 زیادہ رکھ لو، اور کس میں رکھو گے؟ یا تو جیب میں رکھو، اور یا تو ایک ڈبہ رکھو، اور یا گجیا، ٹھیک ہے، اس میں بھر کر کے رکھو اپنی کنکری، اور جب پہنچ جاؤ تو 7 ہاتھ میں گن کر کے پہلے ہی نکال کے رکھ لو، پکڑے رہو اسے۔ اور وہی طریقہ کہ شروع میں یہاں بھیڑ رہے گی، یہاں کے بجائے یہاں آ کر کے آپ کونے پر پہنچ کر کے کنکری ماریں، کوئی بھیڑ نہیں، ایک آدمی نہیں پائیں گے، دیوار پکڑ کر کے ڈال سکتے ہیں، کوئی بھیڑ نہیں رہے گی، اور تھوڑا دور سے ہو کر کے اسے یہاں پہنچ جائیں۔ تو یہاں آپ نے کنکری مار دیا، آگے نکلے، 7 کنکری مارا آپ نے، بسم اللہ اکبر، بسم اللہ اکبر کر کر کے آگے آپ نکلے تو یہ جگہ خالی آپ کو ملے گی، قبلہ رخ ہو کر کے آپ کو دعا کرنی ہے، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی ہے۔ جب پہلی کو کنکری مارا چھوٹے کو، دعا کریں، پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد آگے نکلیں، پھر اسی طرح کنکری دوسرے کو مارے 7 اور الگ الگ کنکریاں، بسم اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر آگے نکلیں، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دعا کر لیجیے، یہاں بھی دعا کریں، پھر دعا کرنے کے بعد آگے نکلیں، پھر بڑے کو اسی طرح آسانی کے لیے اس طرف سے کنکری ماریں، اور یہاں سے کنکری مارنے کے بعد اگر اس طرف سے آ رہے ہیں تو یہاں یہی کونا رہے گا، دونوں طرف سے لوگ مار رہے ہوتے ہیں، تو
تو یہاں اور اس کے بعد دعا نہیں کرنی ہے تو آپ چل لے لیں اپنے مینا کو مینا کو پہنچ گئے. ساری نمازیں آپ وقت پہ پڑھیں گے, قصر کے ساتھ پڑھیں گے, اور پھر اگلے دن 12 تاریخ کو زوال کے بعد پھر اسی طرح ترتیب سے کنکریاں مارنا ہے. پہلی کو پھر دعا کر لیں, دوسری کو پھر دعا کریں, تیسری کو, اور پھر بغیر دعا واپس مینا پہنچے. اب 2 دن جب آپ نے کنکری مار لی 11 اور 12 تینوں کو, پہلی ایک کو پہلے دن 10 کو مارا تھا اور 11 12 کو تینوں کو مار لیا. اب اسلام نے اجازت آپ کو دے رکھی ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اب اگر 12 کو کنکری مار کر کے آپ واپس اپنے روم کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے, آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے روم میں آ سکتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیں, مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیں. اگر وہاں ٹھاٹ سے بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد موڈ بنا کے چلو یار اپنے روم میں چلتے ہیں تب ہاں جی. اور اس کے بعد جب آپ نے یہ کر لیا 2 دن یا 3 دن جو بھی کنکری آپ کو مارنی تھی کنکری مار کر کے واپس آ گئے اپنے روم میں پڑے رہیں. اب ایک ہی کام آپ کے حج کا رہ جاتا ہے اور وہ کام کیا ہے حجاج کرام؟ آخری کام طواف وداع, طواف وداع. یہ آخری طواف ہے, آخری کام آپ کے حج کا ہے. جب آپ جان لیں, اپنا سامان وامان باندھ لیں اور آپ کے گروپ کے لوگ یہ کہہ دیں کہ آپ کو اب نکلنا ہے کتنے بجے؟ 12 بجے رات میں بس میں بیٹھ جانا ہے حاجی صاحب لوگ. تب آپ عشاء کے وقت جب جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے طواف وداع کر لیں, عشاء کی نماز پڑھ کر کے طواف وداع کر لیں. اور یہ کوشش کریں کہ آپ نماز کے وقت میں نہ بہت بھیڑ رہے, نماز کے وقت میں نہ کریں بلکہ تھوڑا سا آگے پیچھے کریں, نہیں تو بھیڑ رہے گی. 12 کو کرنے کی کوشش نہ کریں, 12 کو اور زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو آپ وہاں سے واپس مینا سے آ کر کے اپنے روم میں چلے جائیں آرام سے. جب آپ کا سفر ہونے کو ہوگا اعلان کر دیا جائے جب آپ کو سفر کرنا ہے تو آخری کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ طواف وداع ہونا چاہیے. تو آخری کام آپ طواف وداع کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کو الوداع کہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے جس طرح سے آپ نے عبادتوں میں اپنا وقت گزارا ہے اب ان ساری یادوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کر کے لانا ہے یہاں, اور اپنی زندگی میں خاصا بدلاؤ لا کر کے. اگر پہلے بے نمازی رہے تو آپ کی نمازیں اب چھوٹنی نہیں چاہیے, کیونکہ اب آپ معتبر ہو چکے ہوتے ہو. سارے لوگ آپ کو اعتبار کی نظر سے دیکھیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو اگر حاجی صاحب ہیں کیا فائدہ؟ آپ نے اللہ کا گھر دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے بعد آپ کے ایمان میں جلا ہو جانا چاہیے, آپ کا ایمان بڑھ جانا چاہیے, آپ کے ایمان میں زیادتی ہو جانی چاہیے, اور اس طرح سے آپ کے اعمال میں بڑھوتری آ جانی چاہیے. مسجدوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جانا چاہیے, اور ایمانی بیمانی ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کا لگاؤ بڑھ جانا چاہیے, اللہ سے جڑے رہیں. اس طرح سے یہ جلدی میں نے حج کے کچھ طریقے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے, اور یہاں سے اللہ آپ کو سالم و غانم اپنے گھر کی زیارت کے لیے لے کے جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت آپ کے وطن آپ کو واپس لے کر کے آئے. آپ وہاں سے آئیں تو مولا آپ کی ساری خطائیں معاف کر چکا ہو, آپ کی ساری گناہ آپ کے جسم سے جھڑ چکے ہوں. اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین, جو بھائی یہاں حاضر ہوئے اللہ ان سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین, جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. اللہ تیرے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اور تیرے عبادت کی شرح کر رہے تھے اور تیرے بندے اسے سیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل اگر کسی بھی لائق ہوا ہو, اگر خلوص اللہیت کے کچھ درجے کو چھو سکا ہو تو اللہ ہم اس کا واسطہ دے کر کے تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ گئے
اللہ ان کی خطاؤں کو تو معاف فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے مولا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ان کا ماور مسکن بنا دے۔ اللہ ہمیں جن کے والدین باحیات ہیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے اے بار الہت ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک ان کو دنیا میں رکھ اپنے دین پر قائم و دائم رکھ، اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما کے جنت میں داخلے کا ہمارے لیے سبب بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، جو قرض خان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اے اللہ ان کا خاص حامی و ناصر و مددگار ہو جا۔ اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، جو جس طرح کی ابتلا اور آزمائش میں اللہ ان کی آزمائشوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں جن کی بہن بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی مولا ان کے لیے نیک اور صالح رشتے کا بندوبست فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔